السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وحدہ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے استخارے کے بارے میں۔ سب سے پہلے یہ بات یاد رکھیں کہ استخارے کا معنی کیا ہے۔ استخارے کا معنی یہی ہے کہ اللہ سے مشورہ کرنا۔ اور کس چیز کا مشورہ کرنا؟ آنے والے مستقبل کے لیے کوئی بھی آپ نے کام کرنا ہے، جس میں آپ نے کاروبار کرنا ہے، کسی کے ساتھ پارٹنرشپ کرنی ہے، بیٹی کا رشتہ کرنا ہے، بیٹے کا رشتہ کرنا ہے، نیا مکان خریدنا ہے، نئی جگہ پہ جانا ہے، نئے شہر پہ جانا ہے، بیماری آ گئی ہے، سمجھ نہیں آ رہی، تو اس بارے میں استخارہ کرنا، اللہ اس کا حل کیسے ہے، اور سفر کرنا ہے، کوئی بھی ایسا کام جس بارے میں سمجھ آئے یا نہ آئے تو اس کام کے لیے استخارہ کرنا۔ آپ کو انشاءاللہ مکمل استخارے کا طریقہ بتائیں گے۔ اس سے پہلے کہ ہمارے ہاں اس دور کے اندر لوگوں نے استخارہ سینٹر کھولی ہیں، یہ بات کو یاد رکھ لیں کہ استخارہ سینٹر کھولے گئے ہیں۔ بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ قاری صاحب ہم نے استخارہ بھی کروایا تھا، اس کے باوجود کاروبار میں گھاٹا پڑ گیا، استخارہ بھی کروایا تھا، بیٹی کی طلاق ہو گئی، استخارہ بھی کروایا تھا، بیماری نہیں جا رہی، بہت کچھ بتاتے ہیں۔ استخارہ کرانے کے باوجود بھی یہ معاملے سارے ڈسٹرب ہو گئے۔ ایک بات اپنے ذہن میں ذہن نشین کر لیں کہ جو استخارے کا طریقہ ہے، استخارہ آپ نے خود کرنا ہے، کوئی کسی کا استخارہ نہیں کر سکتا۔ زیادہ سے زیادہ یہ ہے کہ والدین اپنے بچوں کا استخارہ کر سکتے ہیں۔ یہ بات موجود ہے کہ آپ اپنے بچوں کے لیے استخارہ کر سکتے ہیں، ان کی خیر کے لیے، ان کی بھلائی کے لیے۔ اب آپ نے جو استخارے کا سب سے بہترین طریقہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے استخارے کی آیات صحابہ اکرام کو ایسے سکھلائیں جیسے کہ قرآنی آیات ہوتی ہے۔ ایسے صحابہ اکرام کو استخارے کا طریقہ سکھایا گیا کہ بار بار کہا کہ استخارہ کیا کرو، کوئی بھی کام کرنا ہے اس تو استخارہ کیا کرو۔ تو ہمارے ہاں لوگوں سے استخارے کروائے جاتے ہیں، یہ بالکل بھی شرعاً جائز نہیں ہے، اور یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، یہ صحابہ کرام سے ثابت نہیں ہے، یہ تبع تابعین سے ثابت نہیں ہے۔ یہ آج جو استخارے کھلے ہوئے ہیں، تو سب سے پہلے اس بات یاد رکھنی ہے کہ استخارہ خود کرنا ہے یا اپنے بچوں کا استخارہ آپ نے خود کرنا ہے۔ نمبر 2، جو استخارے کا سب سے بہترین طریقہ ہے، آپ نے 2 نفل پڑھنے ہیں حاجت استخارہ کے کہ اللہ میں یہ کام کرنا چاہتا ہوں، میرے لیے کیا یہ بہتر ہے، کیا خیر کے لیے، میری بھلائی کے لیے بہتر ہے، تو اس میں خیر عطا کر دیں۔ 2 نفل پڑھنے ہیں، کوئی بھی ٹائم ہو پڑھ سکتے ہیں۔ 2 نفلوں میں آپ نے جب آپ تشہد میں بیٹھیں تو آپ نے اس دعا کو پڑھنا ہے، اللہم انی استخیرک بعلمک۔ اس دعا کو ہم کومنٹ کے اندر بھی لگا دیں گے اور نیچے آپ پڑھ لیجئے۔ یہ آپ نے تشہد کے اندر بیٹھ کے اس دعا کو پڑھنا ہے، اور 2 جگہ پر حاضل امر آتا ہے، وہاں پہ اپنی حاجت کو بیان کرنا ہے کہ اللہ ہم یہ کام، یہ رشتہ، یہ کاروبار، یہ پارٹنرشپ، یہ سفر، یہ بیماری کا علاج کرنا چاہتے ہیں، ہمارے لیے خیر کا سبب ہے کہ نہیں ہے۔ اور بہت سے لوگ کہتے ہیں کیا ہمیں عشاء کے بعد استخارہ کرنا چاہیے، اور کیا استخارے کا رزلٹ خواب میں نظر آتا ہے؟ یقیناً کہ ایسی کوئی حدیث موجود نہیں ہے۔ ہاں اللہ اس بات پہ قادر ہے، دکھا دے تو اللہ کی مرضی ہے، لیکن یہ نہ ہو کہ آپ نے کھایا پیا صحیح نہ ہو، آپ کا معدہ خراب ہو، آپ کو خواب الٹ آ جائیں اور آپ کہیں جی ہم نے استخارہ کیا تھا تو خواب میں یہ سارا کچھ خراب ہو گیا۔ اچھا جی، آپ نے جو استخارہ کرنا ہے کم سے کم 7 مرتبہ استخارہ کریں۔ کوئی بھی بڑا کام ہے کوشش کریں کہ 7 دن تک استخارہ کریں، اور استخارے کا جو رزلٹ ہے انشاءاللہ سے جو بھی آپ کام کرنے لگے ہوں گے اس بارے میں آپ کا دل انشاءاللہ سے مطمئن ہو جائے گا۔ اگر آپ کے لیے وہ خیر کا سبب ہوا، اگر آپ کے لیے وہ خیر کا سبب نہ ہوا تو آپ کے لیے ساری کی ساری جو بات تھی، جو معاملہ تھا، وہ اس سے آپ کا دل بھر جائے گا، بدظن ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ آپ کو اس سے بہتر عطا کر دے گا۔ یہ ہے جو مکمل استخارے کا طریقہ۔ ہاں اللہ تعالیٰ خواب میں چاہے تو اللہ دکھا سکتا ہے، یہ اللہ کی رضا ہے، یہ اللہ کی مرضی ہے۔ تو کم سے کم 7 مرتبہ استخارہ یا 7 دن تک استخارہ کریں، 2 نفل پڑھیں تشہد میں بیٹھ کے۔ اگر آپ کو دعا نہیں یاد
تو پھر کوشش کریں دعا کو یاد کر لیں، اس کے باوجود بھی دعا نہیں آ تو سلام پھیرتے سار ہی اس دعا کو پڑھیں، حاصل امر جہاں پہ آتا ہے وہاں پہ اپنی حاجت بیان کریں۔ انشاءاللہ استخارہ کرنے کے بعد جو آنے والی زندگی میں مستقبل میں معاملے ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ کے لیے خیر اور بھلائی کا سبب بنا دے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں قرآن اور حدیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ہر شر سے، فتنے سے، بیماریوں سے ہمیشہ کے لیے بچا کے رکھے۔ اس پیغام کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کیا کریں، کیونکہ یہ بہت بہترین صدقہ جاریہ ہے اور قرآن اور حدیث کا پھیلا ہوا یہ پیغام ہوگا انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔